اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، ناظرین اور تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، ہمارا وہ ٹاپک ہے ڈائبٹیز، شوگر یا ذیابیطس۔ یہ تینوں نام ہماری ڈائبٹیز کے ہیں، یعنی شوگر کے ہیں، جس کو عام زبان میں ہم شوگر کہتے ہیں۔ یہ کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی سمپٹمز کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، اور اس کو قدرتی طور پر، نیچرلی طور پر خوراک سے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان تمام باتوں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سامعین، آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ذیابیطس یا ڈائبٹیز، شوگر کیوں ہوتی ہے۔ ویور، اس لیے یہ ہوتی ہے جب ہمارا معدہ میں موجود لبلبا کام کرنا بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اپنے انسولین، پنکریاز وغیرہ جو رطوبت بناتا ہے وہ بنانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ رطوبت ہمارے کھانے میں موجود شکر یا شوگر، چینی وغیرہ کی مقدار جو ہمارے خوراک میں جاتی ہے، اس کو توانائی میں ڈیزالو کرنے، اس کو توانائی میں حل کرنے، اس کو توانائی میں تبدیل کرنے میں کام کرتا ہے۔ اگر یہ لبلبا اپنا وہ والا کیمیکل یعنی انسولین بنانا بند کر دیتا ہے تو وہ شوگر ہمارے جسم میں ہمارے بلڈ میں داخل ہو جاتی ہے، بلڈ میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ شوگر میں بلڈ کی مقدار بڑھنے سے ہمارا جسم افیکٹ ہوتا ہے، اور اسی تمام سرکلز کو ڈائبٹیز یا شوگر کہا جاتا ہے یا ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے معدے کا ڈسٹرب رہنا، گیس وغیرہ بڑھنا اور زیادہ تر موٹاپا اس بیماری کو دعوت دیتا ہے، اس بیماری کو لاحق ہونے کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ لمبے عرصے تک ہمارے معدے کا ڈسٹرب رہنا، گیس بنتی ہے یا خوراک ہضم نہیں ہوتی، یا ہم زیادہ لمٹ میں ہیوی خوراکیں کھاتے رہتے ہیں، زیادہ کیلریز والی خوراکیں کھاتے رہتے ہیں، زیادہ شوگر والی، چینی والی، میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، جس کو لبلبے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اس لمٹ تک اس کو کیمیکلز بناتا ہے، انسولین بناتا ہے، اور اس وغیرہ کو حل کر ڈیزالو کر کے توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تھکتا جاتا ہے، تھکنے کے بعد انسولین کم کرتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ تمام سرکل کے شوگر ہمارے بلڈ میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر کار وہ ہمیں ڈائبٹیز کا شکار بنا دیتی ہے، یعنی ہمیں شوگر کا مریض بنا دیتی ہے۔ یعنی کہ بلڈ ہمارے میں شوگر کی مقدار کو بڑھنا اور جسم کا کنٹرول نہ کر سکنا، لبلبے کا کنٹرول نہ کر سکنا ہی شوگر کہلاتا ہے۔ یہ جو شوگر ہمارے بلڈ میں شامل ہوتی ہے، یہ ہمارے دماغ، دل، گردے، پھیپھڑے اور پاؤں کی باریک نالیوں کو افیکٹ کرتی ہے، اور جس سے ہمارے جسم کی یہ نالیاں نقصان پہنچاتی ہے، اور ہمیں ان
دوسری چیزوں کو بیماری کی شکل میں تبدیل، ان چیزیں کی گردے، پھیپھڑے، دماغ، دل اور پاؤں وغیرہ کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی سمٹمز میں یہ سب سے پہلی یہی ہوتی ہے کہ پاؤں وغیرہ پہ زخم آنا شروع ہو جاتی ہیں جو جلدی سے آرام نہیں آتا۔ پاؤں کی پنڈلیاں جسم وغیرہ میں اعصابی کمزوری کر دیتی ہے، دماغی کمزوری کر دیتی ہے۔ شوگر جب ہوتی ہے تو اس کی سمٹمز میں اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، پاؤں وغیرہ کے تلوؤں میں درد، پاؤں وغیرہ میں زخم، نہ آرام آنے والے ایسے زخم، نہ ٹھیک ہونے والے ایسے زخم شوگر کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ اور یہ پیاس کا بار بار لگنا، بہت زیادہ لگنا، یہ بھی ذیابیطس یا شوگر کی علامتوں میں سے شامل ہے۔ اور ہمارے پیشاب میں اگر چیک کروایا جائے تو شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے، گلوکوز ہمارے پیشاب میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ مکھیاں وغیرہ یہ وہ اگر ہمارے پیشاب کی طرف راغب ہو جائیں تو ہمیں ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اب یہ ہمارے فاسٹنگ یا جب ہم نہار منہ ہوتے ہیں اس وقت اگر شوگر ٹیسٹ کروائی جائے تو یہ ٹیسٹ تقریباً 140 سے کم ہونا چاہیے، 126 سے کم ہونا چاہیے۔ گلوکوز کی کھانے سے پہلے مقدار 80 سے 140 ہوتی ہے نارمل انسان میں، اور اس کو ایک نارمل کہا جاتا ہے۔ جب 140 سے بڑھتی ہے، 200 تک جاتی ہے یا 180 تک جاتی ہے تو ہم اس کو ڈائبٹیز میں لیتے ہیں۔ یہ 200 تک ڈائبٹیز، اسے پری ڈائبٹیز کہتے ہیں، پری شوگرز کہتے ہیں، جس کو خوراک کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دوائیوں سے پرہیز کر کے، خوراک سے پرہیز کر کے اس کو کنٹرول کیا۔ جب 200 کراس کرتی ہے تو اس کے لیے ہمیں میڈیسن دینا ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر یہ زیادہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے انسانی جسم پر۔ یعنی 20 سے 180 یا 200 پہ جاتی ہے تو 20 سے 160 280 پہ جاتی ہے تو یہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں خوراک سے۔ اس سے اوپر جائے گی 180 یا 200 سے تو ہمیں میڈیسن لازمی دینا پڑیں گی۔ یہ تھی شوگر کی علامات، یہ شوگر ہوتی کیا ہے۔ آئیے آج اب ہم ہومیوپیتھک میڈیسنز کو استعمال کرتے ہیں جو لبا کی ریپیئرنگ کرتی ہیں، اس پہ کام کرتی ہیں اور اس کو دوبارہ انسولین بنانے میں مدد کرتی ہیں، اور یہ انسولین پیدا کروا کے اس کو دوبارہ انسان کو نارمل حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایک تو میڈیسنز، دوسرا موٹاپا یا ہیلدی ہونا، زیادہ ویٹلی ہونا، ویٹ زیادہ ہونا، یہ بھی شوگر کا باعث بن جاتا ہے۔ ویٹ کو بھی ساتھ ساتھ کم کرتے جائیں، اپنے خوراک کو کم بھی استعمال خوراک کا بھی صحیح استعمال کریں تو شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے، اور شوگر کا دائمی مریض بننے سے بہتر ہے کہ وہ شوگر ایک نارمل انسان کی طرف انسان لوٹ آتا ہے، مریض لوٹ آتا ہے۔ جو ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ خوراک استعمال کریں گے وہ بھی آپ سن لیں۔ ایسی سبزیاں جو بہت زیادہ نشاستہ نہیں رکھتی، بہت زیادہ شوگر نہیں رکھتی، ان کو استعمال کریں، اور جو زیادہ رکھتی ہیں ان کو بھی استعمال کریں، لیکن ایسے کریں کہ 1 حصہ وہ 3 حصے وہ سبزیاں۔ ان میں زیادہ نشاستہ والی سبزیاں کون سی ہیں؟ آلو، شکرقندی، بھٹا یعنی مکئی، گندم، ویٹ۔ گندم کا کم سے کم استعمال کریں، آلو وغیرہ، شکرقندی اور گوبھی وغیرہ، اور اس کے ساتھ
ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں، اور مولی، گاجر، کھیرا، اس کے ساتھ پالک، پتوں والی سبزیاں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اپنی خوراک میں ساتھ ساتھ ایسے فروٹ جو کم شوگرز والے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جو زیادہ شوگر والے ان کو بھی استعمال کریں، یعنی 100 سے 200 گرام تک پر ڈے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پروٹینز والی غذائیں، انڈا وغیرہ آپ لیں تاکہ انسانی جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری کو یہ پورا کر سکے۔ اس کے بعد ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جو یوز کر کے آپ بہت زبردست فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ لبلبا کو دوبارہ اپنی نارمل حالت میں لا کے انسولین پیدا کروا کے ایک مریض کو نارمل انسان کی طرف لے آتے ہیں۔ ان میڈیسن میں سب سے پہلی میڈیسن جو استعمال کرتے ہیں ہم، وہ ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس 6x میں ہم استعمال کریں گے، یہ کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جاتی ہے، اور ایسڈ فاس بہت شوگر کی میڈیسنز میں ٹاپ میں استعمال ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی لیکوپوڈیم یہ کمزوری وغیرہ کو بہت جلد ریکور کرتی ہے، اور معدے پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور دماغ پہ اثر انداز ہونے والی شوگر کے اثرات کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور نیٹرم سلف بھی بہت شاندار میڈیسنز ہیں۔ ان تینوں میڈیسنز یعنی نیٹرم سلف، لیکوپوڈیم اور ایسڈ فاس کو 6x میں لینی ہے، اور ان کو 3 قطرے 1 چمچ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ اگر گولیوں کی صورت میں ملے تو ہم اس کی 2 گولیاں صبح، دوپہر، شام تینوں میڈیسنز کی استعمال کریں گے۔ شوگر کو سب سے زیادہ پرہیز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پرہیز سے اور واک سے آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو مریض بہت زیادہ موٹے ہیں ان کو واک کرنی چاہیے، اور اپنی خوراک کا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اس مرض سے بچا سکے۔ اس اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی بات پوچھنی ہو تو ہمیں کمنٹس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری ویڈیوز ایسی ہی لاتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے کلینک کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ اور کوئی سوال ہو تو وہ ہمیں ضرور پوچھیے، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔